السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عوام اہل سنت کے نام ایک بہت ہی ضروری پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ مفکر اسلام، مفتی اسلام، حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد نعمان جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد عمران جلالی صاحب، یہ تینوں آدمی ایسے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا دفاع ببانگ دہل کرتے ہیں۔ دلیل کی روشنی میں وہ اپنے جس قائد کے ساتھ بھی، وہ پاکستانی ہو یا نجف تک کا کوئی بھی ہو، میں سر کے بل چل کے یہ ثابت کروں گا کہ فکر رضا کل بھی سچی تھی، فکر رضا آج بھی سچی ہے۔ میں ان کو بھرپور دعوت دیتا ہوں کہ اب مناظرہ کرنے کے لیے جگہ بتائیں، بڑھ کے نہ ماریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سامنے آئیں، پھر پتہ چلے گا۔ اور میرے ساتھ چونکہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور مجھے دعوت دی ہوئی ہے کہ سامنے آنا مشکل ہے۔ آج کی 7 ستمبر کے تاریخی دن میں اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور اس سنی اجتماع میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی اساتذہ کرام کی موجودگی میں اور اپنے شیخ کامل کے فیض کے زیر سایہ اس مرکزی علم حکمت میں کھڑے ہو کر عرفان شاہ، ریاض شاہ کے ترجمان چمن زمان رافضی نامی شخص سے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو سے شرط لگائی تھی کہ اپنے 5 بریلوی سنی علماء کے سین لے کر آؤ، میں 10 لے کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے تو ہزاروں علماء کرام اپنی اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا دفاع کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر بڑی دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تینوں حضرات بڑا ہی کمال کرتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ ہم ٹھنڈے دل سے ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ان کی جو 2-4 تنظیمیں ہیں اس ملک کے اندر، لوگ روزانہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی بازی گری کا اہتمام کیا ہوتا ہے اور جلسے کا شو رکھا ہوتا ہے۔ میں ان تمام تنظیمات کے لیڈروں کو اپنی طرف سے یہ دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جس کوٹ کے ذریعے سے بھی ہمارے عقیدہ تبرک پر بحث چاہیں، ہمارے عقیدہ توسل پر بحث چاہیں، وہ اولیاء اللہ کی بعد از وصال استعانت پر بحث چاہیں، دلیل کی روشنی میں وہ اپنے جس قائد کے ساتھ بھی، وہ پاکستانی ہو یا نجف تک کا کوئی بھی ہو، میں سر کے بل چل کے یہ ثابت کروں گا کہ فکر رضا کل بھی سچی تھی، فکر رضا آج بھی سچی ہے۔ میں ان کو بھرپور دعوت دیتا ہوں کہ اب مناظرہ کرنے کے لیے جگہ بتائیں، بڑھ کے نہ ماریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سامنے آئیں، پھر پتہ چلے گا۔ اور میرے ساتھ چونکہ انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور مجھے دعوت دی ہوئی ہے کہ سامنے آنا مشکل ہے، تو اس لیے مجھے قبول کرنے کا تو اختیار دیں۔ میں جناب کے مناظرے کو اسی وقت قبول کر چکا تھا، اب وہ آ بھی چکے ہیں اور مناظرے کی پوری فضا بھی بھرپور انداز سے گرم ہے، اور ان کی خواہش بھی ہے مناظرہ ہو، تو اپنے چیلنج پر وہ باقی رہیں اور اپنے قول کو نبھا کر دکھائیں۔ ہماری باتوں پر اتنا کان نہیں دھرتے تھے، اب میں اس پر اتنا ہی کہوں گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہ اپنے قول کو تو نبھائیں۔ چیلنج کر دیتے ہیں دور سے ہاتھ ہلا کر۔ اب میں بھی یہاں پر موجود ہوں، مناظرے کے لیے مکمل تیاری بھی ہے، اور صحیح مرد بن کر جس طرح بڑھ کے مار کر دکھاتے تھے، کبھی نارووال کی کانفرنس میں سینے تان کر، کبھی پنڈی کی کانفرنس میں کہ میں مطمئن نہ کروں تو مجھے آج کے بعد سید نہ کہنا، آج مطمئن کر کے دکھا دیں، پتہ چل جائے گا کہ مناظرے سے کون بھاگتا ہے۔ اس لیے سامنے آئیں، چھپ کر باتیں نہ کریں۔ اور پھر آج کی 7 ستمبر کے تاریخی دن میں اس کے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں، اور اس سنی اجتماع میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی اساتذہ کرام کی موجودگی میں اور اپنے شیخ کامل کے فیض کے زیر سایہ اس مرکزی علم حکمت میں کھڑے ہو کر عرفان شاہ،
रियाशा के तर्जमान चमन जमान राफजी नामी शख्स से मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, और जो उसने शर्त लगाई थी कि अपने 5 बरेलवी सुन्नी उलमा के सैन लेकर आओ, मैं 10 लेकर आने के लिए तैयार हूं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन, न हम दबे हैं, न हम झुके हैं, न हम छुपे हैं। हम मैदान में कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। हमारे शेख कामिल कर भी मैदान में खड़े थे, आज भी खड़े हैं। कोई एक लम्हा ऐसा बताएं कि जिसमें इमाम जलाली ने कहा हो कि मैं अकेला रह गया हूं, मैं तन्हा रह गया हूं। नहीं, आपने तो ये फरमाया था, मेरा कोई एक मुरीद ना रहे, मेरा कोई एक शागिर्द ना रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे रब और उसके रसूल की रजा चाहिए। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन, हम यहाँ आज के इस इज्तिमा में अपने उस्ताद गिरामी की सेहत के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी को सेहत व आफियत वाली उम्र खिज़र नसीब फरमाए और आपका साया चरख़ी अहले सुन्नत पे दराज फरमाए। मगर उन तमाम तर अहले सुन्नत के अक़ीदा व नज़रियात से इनहिराफ करने वालों को दावत फ़िक्र पेश कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, अपनी आखिरत सवारिए, अक़ीदे अहले सुन्नत पे पलट के वापस आ जाइए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। जब तक भी जिंदा रहना है, हक़ क़ौल ज़ुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मसलक आला हज़रत बयान करने में ये ओहदा नहीं देखते, मनसब नहीं देखते, तहरीक नहीं देखते। बंदे का कद बड़ा है, बंदे के पास बैंक बैलेंस बहुत है, बंदे के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये नहीं देखते। कोई मुफ्ती हो, कोई आलिम हो, कोई जितनी मर्ज़ी बड़ी बला हो, गलती का सामने आना शर्त है। बस उस दिन शाम का सूरज बाद में गुरूब होता है, पहले इन तीनों हस्तियों में से किसी एक का जवाब क्लिप की सूरत में आ चुका होता है। इसलिए मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ, इन तीनों हस्तियों का दामन मजबूती के साथ थाम ले। ये आपको झूठ, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, गुमराही, खारजियत, राफजियत और तमाम शैतानी रास्तों से बचाकर उस रास्ते पर गामज़न करेंगे जो सीधा मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ जा रहा होगा। हुज़ूर कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के अहले सुन्नत पर अनगिनत एहसानात हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। आखिर में मैंने आपको क्या कहना है ये तो आपको पता ही है। जिन हज़रात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन हज़रात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।